نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم ہم شروع پڑھ رہے ہیں. اسم کے حوالے سے ہم نے جملہ اسمیہ کیا. جملہ اسمیہ سادہ جملہ ہم نے بنائے مبتدا خبر اور اب اس کے بعد ہم نے مرکب ناقص شروع کیے. 2 مرکب ناقص ہم نے پڑھے ہیں. ذرا کوئی بتا دے گا کون کون سے مرکب ناقص پڑھے ہیں اور کیا ہے وہ مرکب ناقص؟ ذرا کو بتائیں پلیز. جی جی جناب کون سے مرکب ناقص پڑھے ہیں اور کیا ہے وہ مرکب ناقص؟ ذرا بتائیے پلیز. سر ایک تو ہم نے مرکب توصیفی پڑھی ہے. ٹھیک ہے بتائیے مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا اس کے اجزاء ہے, کیا اس کے طریقہ کار ہے, جملے میں کیا حیثیت ہے؟ سر وہ مرکب توصیفی جو ہے یہ 2 اعضاء سے اس کے 2 جز ہیں. ایک موصوف ہے اور ایک صفت ہے. ٹھیک ہے. اور موصوف جو ہے وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور صفت اس کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور موصوف جو ہے یہ پہلے آتا ہے, صفت بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مرکب توصیفی ہے یہ 4 اس کی چیزیں جو اسم کے وسعت کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے, جنس کے اعتبار سے اور اعراب کے اعتبار سے یہ اس کو موصوف کے تابع ہوتا ہے. جیسا موصوف ہوگا ویسا ہی اس کا معرفہ ہوگا تو معرفہ ہوگا, نکرہ ہوگا تو نکرہ ہوگا, واحد ہوگا مثنیٰ یا جمع جو بھی ہوگا اس کے حساب سے. یہ جنس بھی ایسے مذکر ہوگا تو مذکر آئے گی صفت, مؤنث ہوگا اگر موصوف. اور اس جملے میں اصل اہمیت جو ہے وہ موصوف کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سر مرکب توصیفی پر ہی یا جی مرکب توصیفی کی اور کیا خاصیت ہے؟ جملے میں کس حیثیت سے آ سکتا ہے؟ سر یہ خبر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر غیر عاقل کی جمع ہوگی تو خبر اور صفت اور اشارہ تینوں جو ہیں وہ واحد مؤنث آئیں گے. صفت جو ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے, جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. مرکب اشاری کے بارے میں بتائیں. مرکب اشاری جو ہے اس میں اشارہ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ اس کے, اور جیسے یہ اور وہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں 2 ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ مشار لے ہوتا ہے اور ایک اسم اشارہ ہوتا ہے. یہ دونوں مل کے مرکب اشاری بنتے ہیں, مشار لے بنتے ہیں. جسے مرکب اشاری ایک ایسا مرکب ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار لے. ٹھیک ہے آگے چلیں. سر تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور اس میں بھی مرکب اشاری میں بھی جو ہے وہ اشارہ پہلے آتا ہے, مشار علیہ بعد میں آتا ہے. اور اس میں بھی اسی کی طرح مطابقت ہوتی جیسے کہ اگر جو جنس اور صفت اور اس کی عدد اور وسعت کے یہ بھی اسی کے تابع ہوتے ہیں. نہیں پہلے اس کو کمپلیٹ کر دیں کہ آپ نے کہا کہ مرکب اشارہ معرفہ ہوتا ہے. تو جی سر آپ نے کہا اشارہ معرفہ ہوتا ہے. جی اشارہ معرفہ مشار علیہ ہمیشہ یہ معرفہ ہی ہوگا. مرکب اشاری ہمیشہ معرفہ ہوگا. مطلب اشارہ معرفہ ہوتا ہے اس کے مشار علیہ لازماً معرفہ ہے. لازماً معرفہ ہوگا سر. مرکب اشاری میں کس کی اہمیت ہے؟
इशारे की, नहीं, मुशारे लय की। इशारा रहेगी, ज़ाहिर है दो ही चीजें रहेगी, एक का मैंने मना किया तो दूसरा तो है ही क्या। तो इशारा जो है वो तो उसके ताबे होता है, इशारा जो है मुशारुल लय के ताबे होता है, मुशारुल लय की बुनियाद के ऊपर आप इशारा बनाते हैं। अच्छा, मुरक्कब सर वो इशारे गैर आकिल वाला कानून क्या है इसमें? तब भी यही होगा, इशारा लय अगर गैर आकिल होगा तो इशारा वाहिद मुन्नस आएगा। गैर आकिल का कानून तो एक ही है ना, वो तो चाहे इशारा इस्तेमाल हो चाहे कोई भी चीज। ओके, ठीक है। मुरक्कब इशारी जुमले में किस हैसियत से आता है सर? आज मुझे नजला काफी हो रहा है, अल्लाह रहम करे। जी, किस हैसियत से आता है जी? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम मोहम्मद रशीद है, मैं पहली दफ़ा ज्वाइन हुआ हूँ जी जी आपके साथ। मैंने आपका पिछला वीडियो देखा है जी जी और जी, उसमें मैंने भी कुछ सीखा है। तो ये मुरक्कब इशारी जो है ये हमेशा मुब्तदा के तौर पे आता है। जबरदस्त, ये मुब्तदा के तौर पे आता है। क्यों? इसलिए कि उसकी वजह ये है कि मुब्तदा उमूमन मार्फा होता है, जी जी खबर उमूमन नकरा होती है। जी, और ये मुब्तदा खबर नकरा आ सकता कभी है, नहीं होती। मुब्तदा नकरा आ सकता है लेकिन उसकी नकरा आने की कुछ वजूहत होगी, और खबर भी मार्फा आ सकती है लेकिन उसके आने की कुछ वजूहत होती है। तो उमूमन तौर पे मुरक्कब इशारी जो है वो जुमले के अंदर खबर के तौर पे नहीं आता, मुब्तदा के तौर पे। तो दो मुरक्कबात हमने कर लिए। आज से हम मुरक्कब करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट मुरक्कब है कि कुरान मजीद की शाद और नाक कोई आयत होगी जिसमें मुरक्कब इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कुछ आयत तो ऐसे मिलेंगी जिसमें आपको एक से ज्यादा जायद नंबर तादाद के अंदर आपको मुरक्कब इजाफी एक ही उसके अंदर मिलेंगे जो मुरक्कब हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने एक लिखता हूँ मुरक्कब उर्दू जबान में, जैद का घर। अब आप मुझे बताइए, जैद का घर, ये बात आपको मुकम्मल लग रही है कि ना मुकम्मल लग रही है? पहले तो ये बताएं, तो उससे फैसला होगा कि मुरक्कब है कि मुरक्कब नाक़िस है कि मुरक्कब ताम है। ये क्या लग रहा है आपको? सर नाक़िस है। नाक़िस है, ठीक है, बात मुकम्मल नहीं है। अब मुझे बताइए किस किस्म का नाक़िस है, क्या हो रहा है इस मुरक्कब से? इसमें सर जी पोजीशन शो हो रही है। ठीक है, इसमें जो है ये आपने लिखा है क्या ऊपर? जैद का घर। जैद का घर, जैद जो है यहाँ मुदाफ है और नहीं, अभी इस चीज को छोड़ दें। अभी देखें, जो आपने ग्रामर पढ़ी भी है, अगर आपने पढ़ी भी है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको साइलेंट रहना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को आसानी हो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको मालूम है तो आप इस पर खामोश रहें, मैं चाहूंगा दूसरे चलो ठीक है। जैद का घर आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर? जैद का घर क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? जब मैंने आपसे कहा नेक लड़का, तो आपने क्या कहा? तो कौन सा मुरक्कब कहा आपने इसको? नेक लड़का को आपने कौन सा मुरक्कब कहा? मुरक्कब तौसीफी। क्यों कहा आपने, क्या हुआ था इसमें? जो इसम है उसकी सिफ्त, दोनों इसम एक दूसरे की सिफ्त बता रहे हैं। एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बता रहे हैं। आपने इसको मुरक्कब कहा, ठीक है ना, मुरक्कब तौसीफी का। मैंने आपसे कहा ये लड़का, क्या कहा आपने इसको? ये मुरक्कब इशारी, ये इशारा कर रहा है। इसमें क्या हुआ, कैसे पता चला? इसमें क्या क्या नजर आया? इसमें जो है ये पहले आया है हाजा, तो इससे ये नहीं कहा आपको कि आपको इसका मुरक्कब इशारी का ये कैसा मुरक्कब था कि इसमें अस्मा इशारा इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जैद का घर, आपको इसमें क्या चीज महसूस हो रही है, क्या चीज नजर आ रही है? जैद का घर, आपको सामने एक जुमला लिखा हुआ है, एक कलमा लिखा हुआ है, जैद का घर एक स्टेटमेंट है, आपसे कहा जा रहा है, आपको क्या चीज इसमें महसूस हुई? सर इसमें निस्बत है उसकी, उस
ہاں ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی، ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، نسبت جوڑی جائے، ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، جس اسم کی نسبت دی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف نسبت دی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے مرکب توصیفی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے، صرف بعد میں آتی ہے، ترجمہ کرتے ہیں تو صرف کو پہلے کال کرتے ہیں اور موصوف کو بعد میں کال کرتے ہیں۔ مرکب اضافی میں بھی جو ہے وہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مضاف کرتے ہیں۔ اب یہ مضاف کیا چیز ہے؟ مضاف کیا چیز ہے؟ مضاف ایک ایسا اسم ہے، مضاف ایک ایسا اسم ہے جس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ مضاف ایک ایسا اسم ہے جس میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مضاف کے اندر کہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوگا، یعنی ایسا اسم ہوگا جس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن یہ مضاف کے لیے کہ اس کا اعراب ہلکا ہو۔ اب یہ آپ کو ایک نئی ٹرمینالوجی آ گئی کہ اعراب ہلکا کیا چیز ہے۔ اس کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اعراب ہلکا کیسے ہوگا؟ اعراب ہلکا کرنے کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسما جن پہ تنوین داخل ہوتی ہے اس کی تنوین کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ تو کون سے اسما ہیں جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے؟ بتائیے ذرا مجھے، کون سے اسما ہیں جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے؟ اسم نکرا، نکرا تو نکرا اسم ضروری نہیں کہ ہر نکرا اسم کے اوپر تنوین داخل۔ تنوین کون سے اسما کے اوپر داخل ہوتی ہے سر؟ بہت سارے ہیں استاد جی، یہاں مسجد ہے، بیت ہے، منصرف اسما پہ ایسے تو آپ لگا دیں گے تو صبح سے شام تک ہو جائے گی۔ منصرف اسما پہ منصرف اسما، منصرف واحد اسما کی نشانی کیا ہے؟ تنوین، تنوین ہے نا۔ تنوین۔ جی صرف واحد اسما کی پہچان کیا ہے؟ تنوین ہے۔ غیر منصرف کی ہے کہ وہ تنوین نہیں ہوتی ہے۔ غیر منصرف تو نکرا ہوگا نا اگر الف لام نہیں آ رہا اس پہ۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ منصرف واحد اسما ہے۔ واحد اسما کا منصرف، منصرف واحد اسما، جیسے مثال کے طور پہ کتابن۔ اب کتابن کو مجھے اس کا اعراب ہلکا کرنا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کتابن سے کیا بن جائے گا؟ کتابو، کتابو۔ اعراب ہلکے کا مطلب ہوگا تنوین ختم ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے کتابو کیا منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ کتابو غیر منصرف ہے۔ نہیں، منصرف ہے، منصرف ہی ہے۔ منصرف ہی ہے۔ یہ مضاف کی وجہ سے اس کا اعراب ہلکا ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ غیر منصرف، غیر منصرف نہیں ہے، مضاف کی وجہ سے اس کا اعراب ہلکا ہے۔ اس کی حالت نصب کیا ہو جائے گی؟ کتابہ، کتابہ۔ اور اس کی حالت جر کیا ہو جائے گی؟ کتابی۔ کتابی۔ دوسری کون سی کنڈیشن ہے جس کے اوپر تنوین آتی ہے؟
اور کون سے اسماء ہیں جن کے اوپر تنوین آتی ہے؟ مؤنث کے بھی ہیں. مؤنث کیا؟ مؤنث جو نام ہوتے ہیں جمع کے. جمع کے ٹرمینالوجی استعمال کریں نا اسی پراپر. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. جیسے صادقاتن صالحاتن مسلماتن مسلماتن مسلماتن. جی مسلماتن سے کیا بن جائے گا؟ مسلماتن. مسلماتن. مسلماتن سے کیا بنتا ہے؟ مسلماتن. مسلماتن کا اگر میں اعراب ہلکا کروں تو کیا بن جائے گا؟ مسلماتو. مسلمات. حالت نصب کیا بنے گی؟ مسلماتن مسلماتی. مسلماتی. اور حالت جر کیا بنے گی؟ وہ بھی ایسے ہی ہوئے گی. مسلماتی. مسلماتی. جی زبردست. نصب اور جر دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں. اور کون سی کنڈیشن کے اندر جو ہے تنوین آ سکتی ہے؟ ناقص جمع ہوتی ہے جو آپ اس کو کہیں ناقص نہیں کہیں، آپ کہیں جمع مکسر. جمع مکسر. جی جی جمع مکسر. جمع مکسر. جیسے کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتبن. کتبن. کتبن سے حالت رفع کیا ہو جائے گی؟ اعراب ہلکا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ کتبو. کتبو. حالت نصب کیا ہو جائے گی؟ کتبی. کتبی. کیوں؟ کتبا کتبی. کتبا نصب. یہ تین سچویشن ہے جس کے اندر تنوین آتی ہے. تو اعراب ہلکا کیسا ہوتا ہے؟ وہ اسماء جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو گرا دیں. تنوین کن کن پہ آتی ہے؟ منصرف واحد اسماء پہ آتی ہے، جمع مؤنث سالم پہ آتی ہے، اور جمع مکسر پہ آتی ہے. دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے اعراب ہلکا کرنے کی کہ اس کے نون اعرابی کو ہٹا دیں. نون اعرابی کس میں داخل ہوتی ہے؟ کون کون سے ایسے اسماء جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے؟ مثنیٰ. مثنیٰ کے تمام صیغے تو کہتے ہیں نون اعرابی. مثنیٰ کے تمام صیغے. کتاب کی مثنیٰ کیا ہوگی؟ کتابوں کی مثنیٰ کیا ہوگی؟ کتابانی. کتابانی. کتابانی کون سی حالت ہے؟ رفع ہے سر جی. رفع ہے. اس کی حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ کتابانی. کتابینی. 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 اب مجھے اگر اس کا اعراب ہلکا کرنا ہوگا تو کتابانی سے کیا ہو جائے گا؟ نون اعرابی ہٹا دے تو کیا ہو جائے گا؟ کتابی. نہیں. کتابا. کتابا. اچھا. اور حالت نصب جر میں کیا ہو جائے گا؟ کتابی. کتابی.
کتاب بھائی ساری. اب یہ نون ہٹ جائے گا تو یا ساکن جو ہے اس کو کھول دیں کتاب ہے. اور نون اعرابی کس میں داخل ہوتی ہے؟ سر یہ کتاب بھائی کیسے بنا ہے؟ لیکن میں نے نون ہٹا دیا. جب میں نے نون ہٹا دیا تو یہاں کیا بن جائے گا؟ یا آ جائے گا نا. یہ خالی یا ایسے یا ساکن آ گیا نا. یا ہے نا. یہ جمع میں بھی استاد جی آتا ہے مسلمون. پہلے اس کو تو کمپلیٹ کر دیں. سوری یہ یا تھا نا. نون سے پہلے یا ساکن ہے نا. ٹھیک ہے سر. تو جب میں نے نون ہٹا دیا تو اس یا کو میں نے کھول دیا پورا. جی جی صحیح ہے سر. اور مجھے بتائیے کہ نون اعرابی اور کس میں آتا ہے؟ اب ایک ہی صیغہ رہ گیا آپ کے پاس. جی جمع سالم. جمع سالم کون سی؟ مذکر سالم. جی نون اعرابی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سر نون اعرابی سے مراد ہے کہ وہ اسما جس کے اندر جب آپ اس کی واحد سے مثنیٰ یا جمع کرتے ہیں تو اس میں نون آتی ہے. یہ نون آئی نا. کتاب صاحب نے کیا کیا؟ کتابان آنی ساؤنڈ لگایا ہم نے اس میں. اس کی بات کر رہے ہیں. یہ آنی ساؤنڈ کی بات نہیں کریں گے. آنی ساؤنڈ تو مثنیٰ بنانے کے لیے. جی نون اعرابی کیا ہے کہ وہ نون جو صیغے کا حصہ نہیں تھی اس کو مثنیٰ یا جمع بنانے کے لیے آپ نے استعمال کیا. تو آنی ساؤنڈ آپ کرتے ہیں نا حالت رفع میں, اور اینی ساؤنڈ آپ کرتے ہیں حالت نصب و جر میں. تو یہ جو نون ہوتی ہے نا اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی کہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو اس سے آپ کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. جمع مذکر سالم اگزامپل لے لیں. جیسے مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون. مسلمون. مسلمون ہے حالت رفع میں ہے. اور حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ مسلمین. تو میں نے اگر اعراب ہلکا کرنا ہے تو مسلمون سے کیا ہو جائے گا؟ مسلمون سے کیا ہو جائے گا سر؟ مسلمی. مسلمی کیوں ہوگا؟ مسلمین کیا ہوگا؟ اچھا جر میں تو مسلمین. نہیں مسلمون ہے نا پہلے تو حالت رفع. مسلمون کا اگر حالت اعراب چینج کروں گا تو کیا بن جائے گا؟ مسلمو نون اعرابی ہٹانا ہے نا صرف آپ نے. اچھا جی جی مسلمون. اور مسلمین سے کیا ہو جائے گا؟ مسلمی. تو مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف ایک ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو اور جس کا اعراب ہلکا. اعراب کیسے ہلکا کیا جاتا ہے؟ اعراب ہلکا کیا جاتا ہے جن اسماء کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیں. تنوین کن اسماء پہ آتی ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. واحد منصرف پہ آتی ہے, جمع سالم مؤنث پہ آتی ہے, جمع مکسر پہ آتی ہے. اور وہ اسماء جن پہ نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی ہٹا دیں. نون اعرابی کس پہ آتی ہے؟ نون اعرابی مثنیٰ کے تمام صیغوں میں آتی ہے اور جمع مذکر سالم پہ آتی ہے. اس نون کو صرف ہٹا دیں. یہ ہے مضاف کا قانون. مضاف الیہ کے بھی قانون ہے. مضاف الیہ کا قانون کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ قانون, سب سے پہلا قانون یہ نوٹ کر لیں. مضاف الیہ لازماً حالت جر میں ہوگا. اب تک آپ نے اسم کی حالت رفع ہی پڑھی ہے, آج آپ کے سامنے پہلی دفعہ حالت جر بھی ہے. مضاف الیہ کی سب سے امپورٹنٹ نشانی کہ وہ لازماً حالت جر میں ہوگا اور عموماً بلکہ 99% معرفہ ہوگا. اگر وہ نکرہ لایا جا رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. آپ نے معرفہ ہی لانا ہے, یعنی مضاف الیہ معرفہ ہوگا, حالت جر میں ہوگا.
مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک قسم کو دوسری قسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، جس کی طرف دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس پہ الف لام داخل نہ ہو اور جس کا اعراب ہلکا ہو. اعراب کیسے ہلکا کیا جاتا ہے؟ اعراب اس طرح سے ہلکا کیا جاتا ہے کہ وہ اسما جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو ہٹا دیتے ہیں. تنوین کن اسما پہ آتی ہے؟ تنوین تین قسم کے اسما پہ آتی ہے. منصرف واحد کے اسما پہ آتی ہے، جمع مؤنث سالم پہ آتی ہے، جمع مکسر پہ آتی ہے. اور دوسرا طریقہ اعراب ہلکا کرنے کا یہ ہے کہ وہ اسما جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون اعرابی ہٹا دیں. نون اعرابی کس کس میں داخل ہوتی ہے؟ نون اعرابی جو ہے وہ مثنیٰ کے تمام صیغوں پہ داخل ہوتی ہے اور جمع مذکر سالم پہ داخل. مضاف الیہ کے دو ہی قانون ہیں. سب سے پہلا قانون، سب سے اہم قانون، لازمن حالت جر میں ہوگا اور دوسری چیز معرفہ ہوگا. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ موصوف کی. موصوف کی. مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مشار علیہ کی. مشار علیہ کی. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی ہے، کیونکہ مضاف الیہ تو لازمن حالت جر، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے کچھ ہم مرکبات کرتے ہیں تو انشاءاللہ چیز اللہ نے کہا ہوگا. اسی کو کرتے ہیں. میں نے آپ کو سامنے کہتا ہوں زید کا گھر. اب آپ مجھے بتائیے زید کے گھر میں آپ کو مضاف کیا لگ رہا، مضاف الیہ کیا لگ رہا؟ زید کا گھر مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ پھر گھر مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور زید مضاف الیہ. ہاں تو ہمیشہ یاد رکھیں جس طرح تو مرکب توصیفی تھا، موصوف پہلے صرف بعد میں، ادھر مضاف پہلے مضاف بعد میں. گھر کی عربی کیا ہے؟ بیت. گھر کی عربی کیا ہے؟ بیتن. گھر کی عربی ہے بیتن، اور گھر یا بطور کیا آ رہا ہے؟ مضاف. مضاف کا قانون کیا ہے؟ الف لام داخل نہیں ہوگا اور اعراب ہلکا ہوگا. تو بیتن کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بیتو. زید مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کا کیا قانون ہے؟ زیدن. مضاف الیہ کا قانون میں نے بتایا معرفہ. عرفہ، اور اصل قانون بتائیں. لازمن حالت یہ جر، مجرور میں ہوتا ہے، مجرور میں ہوگا. لازمن حالت جر جر میں کیا ہوگا. بن جائے گا؟ زیدن. 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 بیت زیدن. ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف اور بیچ میں کی کا مفہوم ڈالتے ہیں. زید کا گھر، گھر کا زید نہیں بلکہ زید کا گھر. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی کتاب، میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ. کتاب اللہ، کتاب اللہ نہیں، کتاب اللہ کتاب اللہ ہی. اللہ ہی مجرور حالت میں. مضاف الیہ لازمن حالت جر، لازمن حالت جر. میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم کی کتاب، کتاب و ابراہیم. جی کتاب ابراہیمی. ابراہیم کیا چیز ہے؟ ابراہیم تو کوئی چیز نہیں ہے. ابراہیم. کتاب ابراہیم. ابراہیم، مجھے بتا ابراہیم حالت نصب ہے جر ہے؟
یہ ایک جیسے ہی رہتا ہے جاری. یہ حالت جر ہے کیونکہ حالت نصب یہ- اور حالت جر یہ ایک غیر ہوتی ہے۔ منصرف ہے اس لیے. ہاں اس کا اسٹیٹمنٹ صحیح اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جر قبول نہیں کرتا، اس کے حالت جر اور نصب ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ہے. تو یہاں آپ کو معلوم ہے ابراہیم کس حالت میں ہے؟ غیر منصرف حالت جر میں. نہیں، حالت جر میں ہے. آپ کہیں گے کس حالت میں؟ حالت جر میں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ. میں آپ سے کہتا ہوں مسلمان کا گھر، میں آپ سے کہتا ہوں مسلمان کا گھر، بیت المسلم، بیت مسلم، بیت مسلم. جی بیت مسلمن، مسلمین. کیوں مجرور اس کو کرنا ہے استاد. مجرور تو کرنا ہے. تو بیت مسلمین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بیت ال بنے گا، ال ڈالنا. بیت المسلمی. کیونکہ اگر آپ بیت مسلمین کہیں گے تو جملہ رکھا غلط نہیں ہے، لیکن ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی مسلمان کا گھر. پھر وہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. نہیں، جملہ کمپلیٹ کیوں ہوگا؟ بیت مسلمین جو ہے جملہ تو کمپلیٹ نہیں ہوگا نا. جی جملہ کیسے ہوگا؟ خبر کیا ہے اس میں؟ صحیح. خبر تو نہیں ہے، لیکن ترجمہ کیا ہوگا؟ نکرہ کا ترجمے میں کیا آتا ہے مفہوم؟ کوئی کچھ ایک کا مفہوم آتا ہے، جی تو جی پھر تو ہو جائے گا ایک مسلمان کا گھر. مسلمان کا گھر. ایک مسلمان. صرف مسلمان کا گھر. تو ٹھیک ہے. المسلمی. بیت المسلمی. المسلمی. آگے پڑھیں گے تو بیت المسلمی. میں آپ سے کہتا ہوں دو مسلمانوں کا گھر. بیتانی، بیتانی، نل بیتان المسلم، بیتانی جلدی نہ کرے، جلدی نہ کرے. مسلمانی. پڑھیں کیا ہے؟ بیت المسلمانی، بیت مسلمانی. مسلمانی. زبردست. مجھے بتائیے کہ بیتو تو مضاف ہے، مسلمانی کہ ہم مسلمانی؟ کوئی دو مسلمان ہے کہ دو مسلمان ہے صرف؟ المسلمانی. المسلمانی. مجھے بتائیے مسلمانی حالت کون سی حالت ہے؟ رفع ہے. آنی. رفع رفع ہے، جبکہ مضاف میں کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے. نہیں، معرفہ تو ہونا جر، چاہیے، لازمن حالت کنڈیشن جر کیا میں ہے؟ ہونا چاہیے. حالت جر دیکھیے، مینی. اس کی لازمن کنڈیشن حالت جر ہے. جی جی. معرفہ نکرہ ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا بنے گا؟ مسلمینی، مسلمینی کہ المسلمینی؟ المسلمینی. دیکھیں دوبارہ میرا پوائنٹ سن لیں آپ اچھی طرح سے. مضاف الیہ لازمن حالت جر ہوگا. ٹھیک. لازمن حالت جر ہوگا اور معرفہ ہوگا، لیکن نکرہ بھی آ سکتا ہے. لیکن جر تو ہوگا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ. ٹھیک. تو آپ نے جر بنانا ہے، اور اگر کوئی کنڈیشن ہوگی تو آپ اس کو نکرہ لائیں گے. تو بس نکرہ نہیں آئے گا، معرفہ ہی آئے گا وہ. تو بیتو المسلمینی. المسلم. میں نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں کا گھر. مسلمانوں کا گھر. مسلمین. نہیں، مسلمو. بیت المسلمون. مسلمین مسلمون حالت جر مجھے میں. بتائیے کون سی حالت ہے؟ یہ بھی رفع ہی ہے. آپ دیکھیں تو کوئی ایرر کر رہے ہیں نا. مضاف الیہ جو ہے وہ کس حالت میں ہونا چاہیے؟ جر میں. جر تو جر لائے نا آپ. جر نہیں نا آپ. المسلمین. المسلمین. المسلمین.
المسلمین. المسلمین بیت المسلمین. میں آپ سے کہتا ہوں ہاتھی والے. میں آپ سے کہتا ہوں ہاتھی والے. اصحاب الفیل. اصحابل کیوں ہوگا؟ اصحاب بول فیل. بل فی اصحاب الفیل. آپ اس کو حالت طرف اس میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. ہاں. اصحاب فیلی. الفیل ہاتھی والے. اصحاب الفیلی. میں آپ سے کہتا ہوں جنت والے. اصحاب الجنتی. جی والے کی عربی اصحاب ہے. جی ساتھی کے طور پہ ہے نا یہاں. یہ والے سے مراد لوگ ہیں چونکہ اس لیے. لوگ ہیں. ہاں. اصحاب الجنتی. میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں کا رب. لوگوں کا رب. رب الناسی. رب رب ناسی. الناسی. دیکھیں کوشش کیا کریں پہلے الگ الگ پڑھا کریں پھر ملا کر پڑھا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہوگی. رب الناسی. میں آپ سے کہتا ہوں تمام عالم کا رب. تمام عالموں کا رب. رب العالم. رب العالمین. نہ رب العالمین. رب العالمین. اب آپ کا سوال آ سکتا ہے قرآن میں تو ربو نہیں ہے ربل ہے. وہ ربل کیوں ہے اس میں ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سے کہتا ہوں عظمت والی ذات. سر یہ عالمینہ کیوں عالمینی کیوں نہیں ہم نے کیا؟ تمام عالموں کا رب. تو تمام عالم مجھے بتائیے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے نا. تو عالم کی جمع کیا؟ عالمون. عالمون حالت رفع ہے. حالت نصب و حالت جر کیا ہوتی ہے؟ اینا ہوتی ہے نا. جی جی عالمین. عالمین ہی ہوگا نا. صحیح. جی میں آپ سے کہتا ہوں عظمت والی رات. عظمت والی رات. لیلۃ العظمت. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. ماشاءاللہ. لیلۃ القدر. میں آپ سے کہتا ہوں مکہ کے مسلمان. مکہ کے مسلمان. مکہ کے مسلمون مکہ. مسلمو مکہ. کیا مسلمون مکہ تو مسلمو. نہیں مکہ المسلمین. دوبارہ پہلے تو بتا مضاف کیا ہے اس نے. مسلمو ہے. مسلمان ہے نا. جی جی مسلمان یا واحد ہے مسلمان ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے. یہ نون رابی گر جائے گا. نون رابی گر جائے گی تو یہ ہو جائے گا مسلمو. مسلمو ہو جائے گا. جی مکہ تا. مکہ تا. مکہ تا. یہ بھی غیر منصرف ہے.
یہ بھی غیر منصرف ہے. لیکن مجھے بتائیں مکہ تا پہ آپ نے الف لام کیوں نہیں داخل کیا؟ یہ شہر جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں معرفہ ہوتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں مدینہ کے مسلمان مسلمو المدینتی المدینتی مدینہ تا المدینتی. مجھے بتائیے کہ آپ نے اس کے الف لام کیوں داخل کیے؟ یہ منصرف ہے نا، اس لیے اس کو اس نے قبول کر لیا. تو مدینہ کیا ہے؟ معرفہ نہیں ہے؟ یہ معرفہ ہے، ویسے بھی معرفہ ہے ال کے بغیر بھی. تو پھر الف لام کو لگایا. یہ جو یہ نہیں ہونا چاہیے. سر یہ مدینہ کو شہر کو مدینہ کہتے ہیں، تو ایک جہاں نام ہے کہ مسلمان مدینہ کے مسلمان، کسی شہر کے مسلمان بیسیکلی اردو میں، تو اس لیے اس میں ال آئے گا. دیکھیں پہلی بات تو سمجھ لیں کہ مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مدینہ کے لفظی معنی شہر کے یاد رکھیے گا، اس لیے یہ المدینتی آیا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو مدینہ منورہ کے حساب سے لیں گے اس کو بھی مدینہ ہی کہتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا اس کو المدینہ المنورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ معرفہ اسم کے اوپر جو ہے عرب الف لام داخل کرتا ہے، لیکن یہ عرب کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اہل زبان ہے، اس کو کوئی وجہ کوئی جگہ معلوم ہے، وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا. تو کلیئر ہے یہاں تک سر جی؟ کوئی سوال کوئی اشکال ہو تو پوچھیے. تو یہ جو مدینہ تو رسول کہتے ہیں استاد جی، یہ عرب لوگ ہی کہتے ہیں زیادہ تر اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. مدینہ تو رسول سے کیا مراد ہے؟ کہ رسول کا مدینہ. ہاں تو مدینہ کے معنی تو شہر ہے نا، رسول کا شہر. رسول کا شہر. ٹھیک. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا دیکھیں ایک چیز اور بتا دوں میں، بیسیکلی یہ ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ استعمال ہوگا، حالانکہ اس کی ضرورت ابھی نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی پڑ جائے گی. کچھ ایسے اسما ہیں جو عربی زبان میں مضاف ہی بن کے آتے ہیں. کچھ ایسے اسما ہیں جو عربی زبان میں مضاف ہی بن کے آتے ہیں اور ان کا کچھ خاص نام بھی ہے. میں خاص نام آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن میں پہلے کچھ اسما آپ کو بتاتا ہوں. اور اس اسما میں کوئی چیز غور بھی کیجیے گا، آپ کو اس میں ایک غور طلب چیز بھی ملے گی جو آپ نے مجھے بتانی بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے اسما ہیں جو یاد رکھیے گا مضاف ہی بن کے آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اندا کے کیا معنی ہے؟ اندا کے معنی ہے پاس. اندا کے معنی ہے پاس. جیسے عند اللہ، اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے دونا. دونا کی کیا معنی ہے سر؟ دونا کی کیا معنی ہے؟ سوا، اس کے سوا، علاوہ. اگر آپ کے دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے. دون اللہ. اسی طرح سے ایک ہے ما. یہ بھی ود ہے، ود یا ساتھ. جی بالکل. یہ ظرف ہے.
یہ بھی ساتھ. تو جیسے مع اللہ، اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے بینا. بینا کس کو کہتے ہیں؟ درمیان، درمیان. بٹوین. جیسے بین السماء، آسمان کے درمیان. ٹھیک ہے. بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہے تختہ. نیچے تختہ. تختہ. تختہ تختہ نیچے. کیا ہے؟ نیچے. نیچے. انڈر. جیسے تحت الشجرتی، درخت. درخت کے نیچے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے کچھ اور بھی آئیں گے، امامہ ہے، ورا ہے. یہ کچھ مین سے میں نے آپ کو بتایا. اس کے اندر دو خاص چیزیں آپ نے دیکھی کہ سب کے آخری حرف کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ فتح آ رہی ہے. سب کے آخر میں فتح آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ظرف، یہ سب کے سب مضاف بن کے آتے ہیں. اور یہ جو حروف ہے ان کی ٹرمینالوجی میں اس کو ہم کہتے ہیں ظرف. یہ ظرف آپ آگے پڑھیں گے جب فعل ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا، لیکن ابھی آپ اس کو نوٹ کر لیں. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. اور یہ تمام کے تمام کیا بن کے آتے ہیں؟ مضاف بن کے آتے ہیں. اس میں دو اور بھی ہیں، اس کو بھی نوٹ کریں. وہ ظرف نہیں ہے لیکن یہ بھی دو ایسے حروف ہیں جو مضاف ہی بن کے آتے ہیں، ظرف نہیں ہے یاد. ایک ہے اس میں کلن، ایک ہے کلن، اور دوسرا ہے غیر. یہ دونوں بھی یاد رکھیے گا، یہ مضاف بن کے آتے ہیں لیکن یہ ظرف نہیں ہے. ان کو آپ دیکھیں ان کو ظرف کہتے ہیں کیونکہ یہ اسی کنڈیشن میں آتے ہیں، اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. اس کو تنوین نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور اس کے آخری حرف کے اوپر فتح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا اندا، دونا، مع، بینا، تحت، امامہ، ورا لیں گے. لیکن کلن اور غیرن جو ہے یہ منصرف اسما ہے، لیکن یہ دونوں بھی مضاف بن کے آتے ہیں. کلن جب مضاف بن کے آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ یہ کلن کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ کلو. کلو ہو جائے گا. کلو شیء. اور کلو کا جو مضاف الیہ ہوگا نا، کلو کا جو مضاف ہوگا الیہ ہوگا کلو کے ساتھ، جو کہ وہ ایک ہی بن کے آتا ہے. اور وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا نکرہ ہوگا. جیسے بھی صاحب نے کہا شیء، ہر چیز، تمام چیز. یعنی نکرہ کے اندر اصل ہوتا کیا ہے؟ نکرہ کے اندر وسعت بہت بڑی ہو، نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہو. غیرو اگر مضاف بن کے آئے گا، غیرون تو کیا بن جائے گا؟ غیرو کا مطلب ہوتا ہے سوا. غیرو. غیرو. کیا بن جائے گا؟ غیرو. غیر ممنون. غیر اللہ، غیر اللہ. اللہ کے سوا. سوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ ایسے کلمے تھے جو کہ مضاف ہی بن کے آتے ہیں، جس میں کچھ بطور ظرف ہے. اور ظرف جو ہے وہ یاد رکھیے گا وہ حالت نصب نہیں ہوتا. ظرف جو ہے وہ حالت نصب نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی جو اصل جو شکل ہے وہ حالت رفعی ہے، حالت نصب. اور جر میں جب جائے گی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. آج آپ کے سامنے حالت جر میں جانے کی وجہ آ گئی. حالت جر میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ حالت جر میں جانے کی جب وہ مضاف ہے. اب آپ کو جب بھی کوئی قرآن مجید کے اندر آپ اسم
جو کہ جس کا اعراب ہلکا ہو، جس کا اعراب ہلکا ہو اور جس کے اوپر الف لام بھی داخل نہ ہو، تو آپ کے غالب گمان ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ مضاف ہے. آپ کو کنفرمیشن کیسے ملے گی؟ اس کے اگلے والے اسم سے ملے گی جو کہ لازماً حالت جر میں ہوگا. یہ کلو کا قاعدہ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیں گے؟ اگر کلو کا قاعدہ صرف اتنا ہے کہ اس کا جو مضاف الیہ ہوگا وہ آپ کو نکرہ ملے گا. نکرہ میں اور یہ جتنے بھی سارے مارک پر. ٹھیک ہے جی. یہ جتنے بھی آپ نے ظرف ہے جو بھی ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ حالت نصب ہوگی. یہ حالت نصب ہوگی، اسی طرح سے لکھے جاتے. اور یہ کلو کے اوپر پیش ہے تو یہ حالت نصب ہے اس کی؟ نہیں کلو تو ظرف نہیں ہے نا. میں نے اسی طرح کلو غیروں کو الگ لکھا تھا. اچھا اچھا میں نے آپ سے کہا تھا یہ وہ اسماء ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ اسماء لکھے جو مضاف بن کے آتے ہیں لیکن اس کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور اس لیے اس کی حالت آپ نے دیکھی تھی نصب تھی ساری. کلن اور غیرن یہ بھی مضاف بن کے آتے ہیں لیکن یہ منصرف اسماء ہے، تنوین تھی اس پہ. اس کے اعراب کو ہلکا کیا تھا ہم نے، کلن کی جگہ کلو کیا تھا، غیرن کی جگہ غیرو کیا. ٹھیک ہے سر. جی استاد چھوٹا سوال ہے، ابھی آپ نے کہا کہ غیر اللہ ہی جو ہے یہ تنوین تو نہیں ہے، یہ اس میں تھوڑا سمجھا دیں ذرا. کیا چیز تنوین نہیں ہے؟ مثلا کلو شیء آپ نے بولا کہ وہ تنوین نکرہ آ گیا، ٹھیک ہے. کلو کے ساتھ خاص تھا نا، غیروں کے ساتھ تو خاص نہیں کیا میں نے آپ سے کہا کلن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ نکرہ آتا ہے. اچھا، اور غیرو کا؟ غیروں کا تو نارمل آئے گا. اچھا وہ نارمل آئے میں گا، آپ ٹھیک سے ہے. کہا نا مضاف الیہ لازماً حالت جر ہوگا اور لازماً معرفہ ہوگا. ٹھیک اس ٹھیک کی حالت نکرہ آنے کی کچھ ہی اسپیشل کنڈیشن ہے، جس میں ایک کنڈیشن میں بھی آپ کو بتایا کلو کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اللہ کی بات حق ہے. مجھے بتائیے آپ کو ناقص لگ رہا ہے کہ جملہ لگ رہا ہے؟ جملہ ہے سر. جملہ ہے. اگر جملہ ہے تو پھر اس میں بتائیے، جملہ کے دو ہی اجزاء ہیں، مبتدا و خبر. تو مجھے بتائیے اس میں مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ استاد جی پڑھ دینا آپ نے کیا لکھا ہے، سے کلیئر ہماری اسکرین پر اتنا نہیں آ کیا رہا. دوبارہ پوچھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بات حق ہے. اچھا اللہ کی بات حق ہے. اللہ جو ہے مبتدا ہے نا، اس کے متعلق خبر اللہ کی کی جگہ بات خبر مبتدا ہے کیونکہ پورا اللہ مبتدا ہے مرکب کہ اللہ کی اضافی بنا. بات مبتدا ہے؟ اللہ کی بات اللہ کی بات اللہ کی بات اللہ مبتدا ہے تو پھر خبر کیا ہے اس میں؟ حق ہے. تو پھر کی بات کیا چیز ہے؟ یہ مرکب اضافی آ گیا، اللہ کی بات. ہاں تو دیکھیں ایک چیز نوٹ کریں ہمیشہ کہ مبتدا مفرد کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور مرکب کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. خبر بھی مبتدا، خبر بھی جو ہے وہ مرکب بھی آ سکتی ہے، مفرد بھی آ سکتی ہے. تو پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کے اندر مبتدا کیا اور خبر کیا ہے. اللہ کی بات جو ہے یہ مبتدا ہے، مرکب مبتدا اور اضافی. خبر ہے. اب اللہ کی بات مبتدا ہے، مجھے بتائیں مبتدا یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے. مرکب ہے. اور یہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی. مرکب اضافی. بنائیے مرکب اضافی، بنائیے. بات جو ہے قول اللہ. قول اللہ. قول اللہ. قول اللہ. خبر کیا ہے آپ کی؟ حق ہے. اور خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے کہ اپنا خبر جو ہے مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ یہ حقن ہے، یہ مفرد ہے. مفرد ہے. تو بنائیے کیا بنے گا؟ حقن. حقن. تھوڑی توجہ دیجیے گا ایک آدھ چیز میں آپ کو اس میں سمجھانے کی. سر یہ حق کن کیوں آیا؟ تو مجھے بتائیے خبر کیا ہے اس میں؟ خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے. خبر کیا ہے یہ حق مجھے بتائیے. حق ہے. اللہ کی حق کی عربی کیا ہے؟ حقن.
اب کون نکرا کیوں آیا ہے؟ یہ مجھے پتا ہے نکرا کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے جملہ تام ہے. نہیں خبر ہمیشہ ناکرہ ہوتی ہے. ہاں خبر ہمیشہ نہ نکرا ہوتی. بس تو آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال کیا تھا؟ سر جواب ہو گیا اس کا. جواب ہو گیا. اچھا جی اس کے انالیسس کریں آپ. یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا آپ کا. نہیں ایسے نہیں انالیسس آپ کلمہ پہ کلمہ کریں گے. اور کیا چیز ہے انالیسس کرتے ہیں ایک ایک کلمے کی. اور کیا ہے قول و مضاف ہے. مضاف ہے. اور ہے مضاف. اور اس میں جلالہ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی جو ہے یہ کیا بنا؟ مبتدا. اور حق مفرد تھا سیدھا خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اب ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ تو معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. تو کیا مجھے بتائیے اللہ کی بات قول اللہ یہ کیا معرفہ ہے؟ بالکل معرفہ ہے. معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا معرفہ ہے؟ ایک ہی اللہ ہے سر اور کوئی ہے ہی وہ نہیں. تو چلے ٹھیک ہے سر مضاف کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. اللہ کی بات کی جگہ میں کہہ دیتا ہوں کاشف کی بات. پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ مضاف الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. سو اس کو اگر دیکھیں ہم تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے. ہاں لیکن مرکب اضافی مسئلے میں کس کی ہے؟ مضاف کی. مضاف کی. کیونکہ مضاف تو مجھے بتائیے مضاف کے اوپر تو الف لام بھی داخل نہیں ہے اور قول جو ہے وہ اس میں علم بھی نہیں ہے نا. لیکن اگر مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو پھر مضاف اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے نا. اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے شاید اسی لیے معرفہ کی یہ بھی ایک قسم ہے نا. چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ معرفہ ہوگا تو اس لیے مضاف بھی معرفہ ہوگا. کولون تھا. نہیں مضاف معرفہ نہیں ہے. مضاف جو ہے وہ تو نکرہ ہے. مضاف نکرہ ہے نا. الف لام داخل نہیں ہے اس میں. الف لام داخل نہیں ہے نا. اعراب ہلکا ہے نا. ہے تو نکرہ نہیں ہے. جی ہے تو نکرہ ہے نا. اعراب ہلکا ہے. تو ایک پوائنٹ سن لیں آپ. کسی نکرہ اسم کی جب نسبت جب معرفہ اسم کے ساتھ دے دی جاتی ہے تو ایسا نکرہ اسم بھی معرفہ اسم ہو جاتا ہے. ایسا نکرہ اسم بھی معرفہ اسم ہو جاتا ہے. تو معرفہ کی میں نے آپ کو 5 اقسام لکھائی تھی یاد ہے نا آپ کو. اور میں نے آپ سے کہا تھا ٹوٹل 7 ہیں. 2 اس میں سے چھوڑ دیجئے گا. 5 آپ نے لکھی تھی. 6ٹھی کی جو خالی جگہ آپ نے چھوڑی تھی وہ آپ لکھ دیں. اس کا نام مضاف الی المعرفہ. یعنی ایسا نکرہ اسم جس کی نسبت معرفہ اسم کے ساتھ دے دی جائے تو ایسا اسم بھی معرفہ ٹریٹ کراتا ہے. اور مرکب کے اندر یاد رکھ لیجیے گا کوئی بھی مرکبات ہو جب وہ مرکب بن کے آتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ اس کا معرفہ یا نکرہ جو ہے اگر وہ جملے میں آتے ہیں تو پھر آپ اس کا معرفہ اور نکرہ جو ہے اس کو بعض دفعہ اس کی جگہ کے حوالے سے بھی آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پہلے اس کو سمجھیں. یہاں تک بات کلیئر ہے تو میں آگے چلوں. یہاں تک بات واضح ہے تو آگے چلوں. جی بتائیے. جی یہاں تک بات کلیئر ہے. کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گیا. جی اچھا میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अल्लाह के रसूल हैं। मुझे बताइए इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदा है, ठीक है, रसूल अल्लाह के रसूल इसकी खबर है। अल्लाह के रसूल इसकी खबर है, ठीक है। मुब्तदा मुफरद है कि मुरक्कब है? कोई मुफरद है। मुफरद है, तो बनाइए मोहम्मद की अरबी क्या हो जाएगी? मुहम्मदुन। मोहम्मद। खबर क्या है जी? रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह जो खबर है ये मुरक्कब है कि मुफरद है? मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बनाइए। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। एनालिसिस करें इसकी। मोहम्मद मुब्तदा हो गया, मोहम्मद मुब्तदा हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, और रसूलुल्लाह ये खबर होगी। एनालिसिस करें ना, प्रॉपर एनालिसिस करें। अच्छा सॉरी, ये मुरक्कब हो गया इजाफी। नहीं, प्रॉपर एनालिसिस करें। रसूल क्या है? मुदाफ मुदाफ हो गया। ये मुदाफ अल्लाह ही मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह। मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके मुरक्कब इजाफी, और ये मुरक्कब इजाफी या खबर हो, ठीक है। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें हो गया। तो आपने चीज नोट की कि मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन के भी आ सकता है और खबर बन के भी, खबर बन के भी। ठीक है। जिस तरह से मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बन के भी आता था, खबर बन के भी आता था। लेकिन अब एक सवाल है, हमने जब उसको मुब्तदा बना के लाया तब तो हमने कह दिया मुदाफ लेकर के मुब्तदा बना लिया, और उसके बारे में हमने एक राय भी दे दी कि अगर किसी नकरा इस्म को मारफा इस्म के साथ निस्बत दी जाए तो मारफा हो जाता है, बात खत्म कर दी। लेकिन यहाँ भी हमने बनाया रसूलुल्लाह, तो यहाँ भी तो वही कानून आया कि नकरा इस्म को मारफा के साथ डालें तो फिर वो ऐसा इस्म मारफा हो जाता है। तो यहाँ तो खबर मारफा हो गई, यहाँ खबर मारफा हो गई ना जी जी बिल्कुल, जी खबर बिल्कुल। मारफा हो गई। तो देखें इसमें दो राय है। एक राय पहले आप समझ लें, एक राय है जो कहती है कि जो मुरक्कबात होते हैं इसका मारफा या नकरा उस वक्त तक आप उसको ट्रीट करते हैं जब तक आप उसको मुफरद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं खाली आपसे कहता अल्लाह के रसूल तो आप कहते हैं रसूलुल्लाह, तो आप इसको कहते हैं मारफा। लेकिन जब ये जुमले में आती है तो फिर आप कहते हैं मुरक्कब के बारे में कि मुरक्कब में देखना होता है कि ये जो मुरक्कब आया वो किस जगह पे आया। अगर ये खबर की जगह पे आया तो खबर को क्या होना चाहिए? नकरा होना चाहिए। तो आप कहते हैं जगह के हवाले हिसाब से ये जो मुरक्कब है ये क्या है? हालत है, इसकी वसत क्या है? नकरा। आप क्या कहेंगे? महलन, ये जगह किसकी है? खबर की जगह है ना। तो आप कहेंगे महलन ये क्या है? महल आपको पता है जगह को कहते हैं। महलन क्या है? नकरा। महलन नकरा। एक टर्मिनोलॉजी ये भी है। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? आप आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि मैंने आपसे कहा था कि खबर उमूमन मारफा होती, नकरा होती है उमूमन। इसका मतलब है कि खबर जो है वो मारफा भी आ सकती है। तो ये कंडीशन वो वाली भी फुलफिल हो जाती है ये आगे, क्योंकि मुरक्कब इजाफी जो है ना, मुरक्कब इजाफी, क्योंकि मुरक्कब इजाफी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि जब किसी मुदाफ को, मुदाफ जो है उसकी निस्बत किसी मारफा के साथ दे दी जाए तो ऐसी सूरत में मुदाफ जो कि नकरा होता है वो भी मारफा हो जाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट मारफा ही बन जाता है, ठीक है। मजीद इसकी क्लैरिटी आपके पास थोड़े दिनों बाद आगे आ जाएगी, लेकिन अभी उसको यहाँ तक रखें ज़हन में अच्छी तरह से कि मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन के भी आ सकता है और खबर बन के भी आ सकता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है? कोई सवाल है? जी एक सवाल है, जैसा आपने बताया था मुजाफ की निस्बत अगर
मुजाफ इलैहि की तरफ किया तो मुदाफ मुजाफ इलैहि, भी, किसी नकरा इसम, अच्छा किसी नकरा इसम की निस्बत अगर मारिफा की तरफ की जाए तो वो भी मारिफा बन जाती है। तो अगर यहाँ पे जैसा अभी अगर पीछे आपने एक मिसाल दिए थे कि कोई मुसलमान का घर, तो बैतु मुस्लिमीन होगा, तो इस सूरत में नकरा की निस्बत नकरा से है, तो वो नकरा ही रहेगी, वो नकरा ही रहेगी ना, वहां तो नकरा ही रहेगी। बैतु मुस्लिमीन यानी कोई मुसलमान का घर। हाँ, किसी मुसलमान का। तो इस सूरत में आगे उसकी खबर क्या आएगी? बैतु मुस्लिमीन Depend अगर करता मुब्तदा है। बन के आए, तो डिपेंड करता है ना कि क्या बन के किसी मुसलमान का घर छोटा है तो किसी बैतु मुसलमान का अगर मुस्लिमीन, छोटा है तो क्या आप उसको बैतु मुस्लिमीन लेंगे बैतु मुस्लिमीन नहीं आप उसको, तो किसी मुसलमान का घर छोटा है, फिर आप उसको छोटा आपने सगीर कह दिया, तो फिर आप वही वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। आप क्या कहेंगे? महलन वो क्या है? महलन वो मारफा है। मारफा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुरक्कबात का मारफा या नकरा जब तक वो खाली ऐसे मुरक्कब आ रहा है तब तक तो सही है, लेकिन जब वो जुमले में कोई हैसियत लाता है, किसी जुमले में किसी हैसियत से आता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जुमले में वो किस मुकाम पे आ रहा है। तो जब वो किस मुकाम पे आ रहा है तो फिर आप कहेंगे वो महलन किस तौर पे, लेकिन उमूमन आपको इस तरह से मिलेगा नहीं इंशाल्लाह। आप एग्जाम्पल्स के तौर पे तो कर सकते हैं लेकिन मिलता नहीं है इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात जी क्लियर है? जी क्योंकि इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहीं तक सादे तौर पे रखें तो आसानी रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपके सामने एक जी जी। रखता हूँ, एक आपके सामने हदीस रखता हूँ मैं। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। जी, सलातु नमाज अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, जी, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मिराजुल अल मोमिनीन, अल मोमिनीन, नीन, ओके। अल मोमिनीन, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज। यहाँ पे मोमिन वाहिद है। हाँ, मोमिन है ना, मोमिनों तो नहीं है। अगर मैं कहता नमाज मोमिनों की मेराज है तो फिर आप क्या करते हैं? मेराजुल मोमिनीना, मोमिनीन, ठीक है, मोमिनी, या तो मोमिनी वाहिद है। मैं आपको अगर कहूं नमाज दीन का सुतून है, अस्सलातु इमादुद्दीनी, अस्सलातु इमादुद्दीन, इमाद कहते हैं सुकून को, सुकून को। इमादुद्दीन, दीन किसको कहते हैं? सर, दीन किसको कहते हैं? कोड ऑफ लाइफ सर, मोड ऑफ लाइफ को। रिलीजन को, रिलीजन ही है ना जी। दीन बेसिकली बहुत सारे लफ्जों में आता है। दीन जो है वो मोड ऑफ लाइफ पे भी आ सकता है, दीन जो है वो मज़ाहिब की भी, डे ऑफ जजमेंट के लिए भी आ सकता है। मालिकी यौमिद्दीन मालिक में वो जज़ा के लिए। बल्कि मैं तो उसको डे ऑफ जजमेंट नहीं कहता, मैं तो उससे ज्यादा खतरनाक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। डे ऑफ जजमेंट तो वो है ही, लेकिन है वो डे ऑफ जस्टिस। जी जस्ट ओह अदल का दिन। क्या है सर वो उस दिन? डे ऑफ जस्टिस है। दुनिया में इंसाफ मिल सकता है? सर जी, सिर्फ अल्लाह इंसाफ कर सकता है। दुनिया में तो इंसाफ नहीं मिल सकता, इधर नहीं मिलेगा इंसाफ। क्योंकि दो चीजें, एक इंसाफ है और एक चीज अदल है, दोनों में फर्क है। वो तो आपको उसी दिन मिल जाएगा। और दीन की डेफिनेशन खुद ही अल्लाह ने बता दी कुरान में। जिस तरह जब कहते हैं ना आप कहते हैं इसको मालिक यौमुद्दीन, तो सवाल तो है ना कि यौमुद्दीन है क्या?
تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کون سا دن ہوگا؟ جس دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، اور اس دن حکم کس کا چلے گا؟ صرف اللہ کا چلے گا. یہ وہ دن ہوگا، اللہ نے خود ہی بتا دیا. سورت نے جس میں پوچھا وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو نہیں ادراک کہ یوم الدین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی آگے بتاتا ہے یوم لا تملک، اس دن کسی کی کو ملکیت نہیں ہوگی کسی چیز کے اوپر. والامر یومئذ للہ، اور اس دن صرف اور صرف حکم کس کا چلے گا؟ امر کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کے. کل کا کل امر، کل کا کل حکم اس دن صرف اللہ سے ہوتا ہے. تو یہ بہت آسان ہے، سارا آسان ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اس میں بہت آسان ہے. صرف تھوڑی سی توجہ رکھیں، تھوڑی سی کنسنٹریشن رکھیں، بہت آسان ہے. یہ مرکب بہت امپورٹنٹ ہے. اس مرکب کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے مزید 2 سیشن لگے یا 3 سیشن لگے. اس میں چھوٹی چھوٹی اور چیزیں آئیں گی، وہ ڈالیں گے. قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر یہ مرکب اضافی استعمال نہیں ہے. کوئی ایسی آیت نہیں. ہر آیت میں ملے گا. کہیں کوئی شاد و نادر ہوگا کہ جہاں یہ نہیں ہوگا، بلکہ ادروائز 90% آیات کے اندر آپ کو مرکب اضافی کے بغیر بن ہی نہیں سکتے. کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی آیت کے اندر چیز ملے گی جہاں کہیں نہ کہیں اس کو جوڑ رہی ہوگی. چاہے مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جڑ جائے، کافروں کی مشرکوں کے ساتھ جڑ جائے، یوسف کے اپنے بھائیوں سے جڑ جائے، بھائیوں کی باپ سے جڑ جائے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نسبتیں چلتی رہیں. اللہ کے احکامات کی جڑ جائے، ماں کی بچوں کے ساتھ جڑ جائے، باپ کی بیٹوں کے ساتھ جڑ جائے، بھائی کی بہنوں کے ساتھ جڑ جائے. تو یہ آپ کو ملتی رہیں گی آیات پہ آیات. اور تھوڑا سا آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اور جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تو اس کا ترجمہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا. فوراً آج آپ کو پتہ چل گیا کوئی بھی مرکب اضافی ہوگا. آپ جو آج تک قرآن مجید میں کی کا ترجمہ دیکھ رہے تھے، آج آپ کو اس کی کا ترجمے کی بیسک ریزن پتہ چل گئی کہ وہ کیسے آتا ہے. ایک ایسا مرکب ہے. اور اب آپ قرآن مجید میں کبھی بھی کوئی اسم دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے اور اس کا اعراب ہلکا ہے، آپ کا غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ مضافہ کنفرمیشن آپ کو کیسے ملے گی؟ اگلے والے اسم سے ملے گی جو کہ حالت ضروری ہے. رب العالمین. اب آپ دیکھیں رب العالمین کو، اگر آپ دیکھیں رب العالمین قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں رب العالمین، ایسے ہی ہے نا سر؟ اب یہ ربی کس حالت میں؟ حالت جر ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور اس کا اعراب ہلکا ہے نا. یہ حالت جر میں کیوں ہے بھول جائے تھوڑی دیر کے، یہ بھی آپ کو بہت جلدی کلیئر ہو جائے گا اگلے 2-4 دنوں میں. لیکن یہ ربی اٹسیلف یہ ایک ایسا اسم ہے جو جس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور جس کا اعراب بھی ہلکا ہے. تو آپ کا غالب گمان کیا ہے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مضاف ہو سکتی ہے. کنفرمیشن کیسے ملے گی؟ اس کے آگے والا اسم سے. آگے والا اسم کیا رہا؟ عالمین. اب عالمین آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ عالمون کی حالت نصب یا جر ہو سکتی ہے. کیونکہ ربی ہے تو آپ نے کہا یہ حالت جر میں یہ مضاف یا مضاف ہے. ترجمہ آپ نے خود بخود کر دیں گے تمام عالموں کا. اب یہ رب حالت جر میں کیوں ہے؟ اسی طرح سے آپ پڑھتے قل اعوذ برب الناس، برب الناس. اب با کو چھوڑ دیں، ابھی آپ پڑھانی ہے. پھر آپ نے دیکھا ربی آ رہا ہے. ربی الف لام اس میں داخل نہیں ہے، اعراب اس کا ہلکا ہے. غالب گمان کیا ہو سکتا ہے کہ مضاف ہو سکتا ہے. کنفرمیشن کیسے ملے گی؟ آگے والے اسم. آگے والے اسم کو دیکھیں کس حالت میں؟ حالت جر ہے نا. آٹومیٹکلی پتہ چل گیا مضاف یہ مرکب اضافی ہے. اب آپ ترجمہ تو اس کا کر سکتے ہیں نا، رب الناس لوگوں کا رب. لوگوں کا رب. مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف، پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان چیزوں کو تھوڑی سی کنسنٹریشن دیں گے، اور خاص طور پہ اس مرکب کو تھوڑی سی کنسنٹریشن دیں گے. اور جتنا مرکب اضافی ہے جو ہم پڑھیں گے آگے مزید ایک دو کلاسز کے اندر، اس میں صحیح کنسنٹریشن دیں گے. 20-25% تو آپ کی ٹرانسلیشن ویسے ہی آپ کی آسان ہو جائے. بس تھوڑا سی آپ کی جو مشکل ہوگی تھوڑی بہت وہ ٹرمینالوجی کی ہوگی، وہ بھی
جتنی اسم کے حوالے سے جو ٹرمنالوجی استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں بہت آسان ہے. فعل کے حوالے سے پھر بھی تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اسم کے حوالے سے تو بہت آسان ٹرمنالوجی استعمال ہوئی قرآن میں. وہ آرام سے آپ کریں بالکل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خیر اور برکتی عطا فرمائے. اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم